یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب گنبد آب کی نرم تیرے محیط میں حباب عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ ذرہ ریگ کو دیا تو نے طلوع آفتاب شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود فقر جنید و بایزید تیرا جمال بے نقاب تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے عقل غیاب و جستجو عشق حضور و اضطراب شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب معزز سامعین محترم سٹیج پر جلوگر علماء کرام مشائخ اعظام پیران طریقت اور تحریک لبیک یا رسول اللہ کے زونل ڈویژنل ضلعی ذمہ داران و کارکنان اور تمام عاشقان رسول کچھ زمانہ تھا کہ تعارف کراتے وقت صاحب کے لاکے لگائے جاتے تھے اور کہا جاتا تھا حضرت فلاں بن فلاں بن فلاں بن فلاں بابا جی آئے تو ریتی بدل کے رکھتے فرمایا نہیں یہ حضرت صاحب تب ہے یہ مولانا صاحب تب ہے یہ پیر صاحب تب ہے یہ ایم این اے تب ہے یہ ایم پی اے تب ہے یہ مشیر تب ہے یہ صدر تب ہے یہ وزیر تب ہے جب میرے آقا و مولا کے وفادار ہیں ورنہ فرمایا ہم سب کا ایک ہی تعارف ہے کہ ہم کتے پاک رسول اللہ کے بس ہم سب کا یہی تعارف ہے لاکھ صاحب کے لاکے ہوں حضرت فرمایا کرتے تھے آگے پیچھے جھوٹ ہو اور جب وقت آئے تو حضرت صاحب چڈوں میں پوچھل دے کر بھاگ رہے ہوں تو ان حضرت صاحب کو ہم نے کیا کرنا ہے بات صرف اتنی ہے کہ ان سے وفا کی بات ہے لوگ پوچھتے ہیں کہ جناب رضوی صاحب بھی تو ایک عالم ہی تھے کیا انہوں نے ایسا کیا ہے کہ گئے ہیں تو نہ ذکر ختم ہوتا ہے نہ یہ ختم باتیں ہوتی ہیں کہ وہ کون شخص تھا علامہ اقبال کہتا ہے یہ کون غزل خواں ہے پرسوز و نشاط انگیز یہ کون غزل خواں ہے پرسوز و نشاط انگیز اندیشہ دانا کو کیا جس نے جنوں آمیز اقبال کہتا ہے یہ کون آیا ہے کہ جس نے زمانے کی رتی بدل کے رکھ دی لوگوں نے کہا بڑا آستانہ ہوگا بڑے شیخ الحدیث کا بیٹا ہوگا بڑا برادری ہوگی بڑی بات ہوگی تو پھر کوئی دین کی بات کر سکے گا فرمایا نہیں یہ جبر و قہر نہیں یہ عشق و مستی ہے کہ جبر و قہر سے ممکن نہیں جہاں بانی بابا جی آئے کہ انہاں کیا کوئی بڑے شاید ضرورت نہیں حضور دا سچا غلام ہونا چاہیے تختہ تے تخت دو میں پلٹ کے رکھ سکتا ہوئے صحیح سچا غلام بابا جی کو پوچھا بابا جی اتنا یقین ہے کتھوں یقین لے آئے ہو بابا جی آکھن لگے یارا یہ یقین میں اپنے بڑے کو سکھیا اپنے اسلاف کو سکھیا بابا جی کیڑے بابا جی فرماندے سن اخلاص عمل مانگ نیا گانے کوہن سے اخلاص عمل مانگ نیا گانے کوہن سے شاہ چے عجب گربہ نوازن گدایاں را بابا جی نے اپنے بڑے اسلاف والا اخلاص منگیا رب نے اس دا صلہ دنیا تے بھی دیتا اجے او صلہ باقی ہے جس صلے نو اسی تساں رڑ کے دیکھنا کہ ہم سوئے حشر چلیں گے شاہ ابرار کے ساتھ اور قافلہ ہوگا رواں قافلہ سالار کے ساتھ یہ تو طیبہ کی محبت کا اثر ہے ورنہ کون روتا ہے لپٹ کر در و دیوار کے ساتھ اور ہم بھی سنیں گے کوئی نعت رنگی گر ملاقات ہو گئی شاعر دربار کے ساتھ اور ہم بھی وہ خوبصورت منظر دیکھیں گے گر ملاقات ہو گئی بابا خادم حسین رضوی کے ساتھ ہم کہیں گے بابا جی جو آپ ہمیں سبق دنیا میں دے کر آئے نا ہم بھولے نہیں ہم بچے نہیں بلکہ آپ کا سبق یاد کر کے ہم نے کہا کہ ستم کر کے آگے نہ جھکا ہے سر نہ جھکے گا
ستمگر کے آگے جھکا ہے نہ سر جھکے گا، جو کہا ہے وہی کریں گے، جو بابے نے ہمیں پڑھایا ہے وہی بتائیں گے۔ اور بابا جی کہتے تھے جنہیں پوچھ پوچھ کے محبت کی تھی نا انہیں کوئی نہیں کی تھی۔ جڑا اجے بھی یہ سوچ رہا کہ لبیک دے نعرے تے مینوں اتنے تک ہاتھ لینا چاہیے یا اتنے تک، فرمایا حضور نہ محبت کرنی تے انے واہ کرنی۔ اور اچھا گل سنو، لاندے نعرے حجر چاس نہیں آئی میری لودر والے نعرے، میں لواندہ نعرہ صبر کرو بابا، وہ لاندے نعرہ کھڑو نعرہ لاندے گل بڑھ لیندے ہو تانوں ذرا وہ جڑا علامہ اقبال فرماندہ باقی نہ رہی وہ تیری آئی نہ ضمیری، اے کشتہ سلطانی و ملائی و پیری۔ اقبال کہندا کی کریے کہ ہر کوئی تینوں دین دے رات ہٹان واسطے بیٹھے ہویا، مدت بعد کوئی درویش آیا سی جنہیں آ کے ساریاں لینا درست نہیں کر کے رکھ دیتیاں سن۔ لوگوں کہا جی بڑا بڑا جناب مدرسے چاہیے، بڑے آستانے چاہیے، بڑے ڈیرے چاہیے۔ بابے نے کیا نہیں، اخلاص چاہیے، اخلاص ہوئے تو قوم آج بھی نال لگن نو تیار ہے، کوئی بڑیاں گڈیاں دی لوڑ نہیں۔ بابے نے کیا میں ویل چیئر تے ٹوراں گا، دیکھنا قوم پیچھے کس طرح دی گل اس طرح میں۔ بابے نے آ کے لوگوں نے کیا جناب او مائی کوڑا سٹتی رہندی سی کہ سکولاں دے نصاب تک او گل شامل ہو گئی جی حضور دے بڑی مائی کوڑا سٹتی سی، حضور جناب ہوندا صلی اللہ علیہ وسلم پتہ لین چلے گا۔ بابے نے کہا جھوٹ بول دیو، حضور دی ناموس دے اوتے ڈاکے پاندیو، سکولاں دے نصاب وچ ایک گل شامل ہو گئی۔ جدوں بابا جی نے دین دی گل کیتی اور اسلاف دے رنگ نال کیتی، اسلاف دے طرز عمل نال کیتی، تے اج گل سننا ذرا بڑے غور نال۔ لوگ پوچھتے ہیں لبیک والے نے کی کیتا، میں کہا میں تینوں دسنا کی کیتا۔ پاکستان دے اندر ہر تعلیمی ادارے دے اندر یکساں نصاب تیار ہو رہا سی، پتہ ہے تانوں؟ پتہ ہے کہ نہیں پتہ؟ آج سن لو، پاکستان دے ہر تعلیمی نظام دے اندر، تعلیمی ادارے دے اندر یکساں نصاب تعلیم جاری ہو رہا، پرائیویٹ ہوئے یا جناب گورنمنٹ والا ہوئے، وہ نصاب تعلیم بالکل تیار سی۔ اس بابے دی بصیرت نو لکھاں سلام۔ بابا جی نو آ کے کسی نے دسیا کہ نصاب تعلیم تیار ہو گیا، بابا جی نے یہ نہیں کیا بھئی اسی کی کر سکتے ہیں، ہوں تو جناب گورنمنٹ دے مسئلے۔ بابا جی نے کیا اچھا ساڑھے سندھ اسمبلی دے شیر مفتی قاسم فخری صاحب نے بابا جی نے کیا کہ قرارداد پیش کرو کہ جدو بھی میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم دا نام نامی آئے گا نال لفظ خاتم النبیین لکھا جائے گا۔ وہ قرارداد پاس ہو گئی، لوگ پوچھتے ہیں لبیک والے نے کیتا کی۔ اور ذرا سننا، جدو نصاب تعلیم مکمل تیار ہو چکیا ادھروں قومی اسمبلی تک وہ قراردادہ پاس ہو گئی اور نصاب تعلیم رک گیا کہ جتے جتے میرے آقا و مولا دا نام لفظ خاتم النبیین نال لکھا جائے گا تا سکول داخل کیتا جائے گا۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ خادم حسین رضوی نے ختم نبوت دی کی خدمت کی تھی، میں کہا تواڈیاں نسلاں نو لفظ خاتم النبیین یاد کرا گیا تے گستاخ رسول دی حدیث یاد کرا گیا کہ من سب نبیین، اے تواڈے واسطے کر کے گیا۔ ہن سمجھ آئی بابے نے کی کیتا؟ او کیتا جڑا کوئی بھی نہیں کر سکیا۔ یکساں نصاب تعلیم آ رہا، بیکن ہاؤس اور ایل جی ایس بھی پڑھایا جائے گا کہ جتنے بھی میرے آقا دا نام آئے گا لفظ خاتم النبیین نام آئے گا۔ سمجھ آئی دے بابا جی نے کی کیتا کہ نہیں آئی ہے؟ آ گئی؟ ہاں۔ اور بابا جی اس اللہ تعالیٰ نے انہوں نے کمال دیتا سی، میں رستے ساتھیوں نے دس رہے سی، میں کہا بہت بڑا لبرل کراچی دا، ان دی پارٹی دے ایک بندے نے مضمون لکھیا اسلام دے خلاف، بابا جی عملی کرن دے قائل سن، بیٹھ کے دلیلہ دے دے تو بابا جی تو بات کوئی دلیلہ نہیں سی دے سکتا، نہ کوئی ایسا عالم دیکھیا، ہون گے بڑے ہون گے لیکن کوئی عالم با عمل اس طرح دا نہیں دیکھیا۔ ہاں علم بھی پورا سی تے نال عمل بھی پورا سی۔ بابا جی دے کول میں لے کے گیا، میں کہا جی نے بڑا ظالم مضمون لکھیا، اے آدھا کہ جناب اسلام تسی کہندے ہو اسلام عورتاں نوں بھی حقوق دیندا، بچے نوں بھی دیندا، اقلیت نوں بھی دیندا، سارے نوں دیندا، تے اسلام ہوے جڑی اپنی فرض نماز دی صف وچ بچے نوں پیچھے کھڑا کردا، اے کڑے حقوقن۔ میں بابا جی کو لے کے گیا، بابا جی بڑے آرام نال اخبار پڑھ رہے سن ٹیک لا کے، میرا چہرہ دیکھا کہنے کی گل ہے، میں کہا جی اس طرح میں مضمون پڑھیا اور انہوں نے اسلام کے خلاف بڑی زار افشانی کی تھی، بڑیاں پٹھیاں گلاں کی تھیاں۔ بابا جی کہنے لگے کی گل ہے؟ میں کہا جی انہیں ساری داستان دسی بھئی انہیں اے لکھیا۔ بابا جی اٹھ کے بیٹھ لگے، فرمایا جلیا انہوں آگ کہ اسلام بچے نوں پیچھے تو کھڑا کردا کہ تسی مستقبل وچ او عمل کرنا ذرا غور نال دیکھ لو، اس طرح تسی تیاری کرو، کوئی علمی دلیل نہیں۔ فرمایا
پیچھے بچے نو کھڑا کر کے اسلام دسدا کہ تہاڈا مستقبل اے وے تسی اچھی طرح دیکھ لو کل تسی امامت دے مصلے تے بھی کھڑے ہونا اور جناب تسی نماز دی صف وچ بھی کھڑے ہونا تے تسی اقامت بھی کرانی تاکہ اچھے طرح تانوں ازبر ہو جاوے. اے ہے بابا جی دا کردار کہ ایک گل کرنی اور ہر چیز. میں اس شخص کو جا کے جواب دے دیتا, وہ شخص کہنے لگا یہ جواب کس دا؟ میں کہا جی میں تو دس دیتا جواب تو چھڑ کس دا. انہیں کیا اس اسلام دے خلاف مضمون لکھنے میں 2.5 سال محنت کی تھی. ایک کون شخص ہے جس نے 2 جملے اندر میرا مضمون لپیٹ کے رکھ دیتا؟ میں کہا جی اس شخص نو علامہ خادم حسین رضوی کہنے. یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک. اور بابا جی آدھے سن پوچھ پوچھ کے محبت نہیں کی تھی جاندی, انے واہ کی تھی جاندی. بابا جی فرماتے سن اسا کوئی بھی کام رسمن نہیں کیتا. فرمایا جڑا میرے آقا مولانا رسمن چلے نا وہ عہد دے مقام عہد کی طرف جانے ہویا مقام شوت 1.5 میل تو واپس آ گئے. عبداللہ بن ابی منافق کے ساتھی تے فرمایا جنہاں نے دل اور جان ایمان تو ود کے منیا. میرے آقا مولانا بدر دی طرف جانے پوچھا کہ اے میرے صحابہ بدر جانا چاہیے کہ نہیں, جانا چاہیے کہ نہیں, جانا چاہیے کہ نہیں. حضرت سعد بن معاذ کھڑے ہوئے فرمایا یا رسول اللہ ساڑھے کو پوچھ دیو سل حبال من شیطا وقتا حبال من شیطا سالم من شیطا آدھے من شیطا خذ من اموالنا ما شیطا واتنا ما شیطا. یا رسول اللہ بدر دایا دے کھڑیا حکم دیو گھوڑے سمندر میں پا دیو گے, حکم دیو کیسر و کسرا نہ جنگ چھیڑ کے رکھ دیں گے. بابا جی کہنے لگے کہ تاریخ لکھیا حدیث کی کتابیں لکھیا انہوں کو گھوڑے 2 سن یا 1 سی تے انہوں نے کیڑے گھوڑے سمندر میں پانے سن. پھر بابا جی نے اقبال کو پوچھا اقبال 10 انہاں کیڑے گھوڑے سمندر میں پانے سن؟ اقبال آدھا ہر کیش کے مصطفیٰ سامان اوس بحروں پر درگوشہ دامان اوس. اقبال آدھا جس نے دل میں حضور دی محبت ہوندی نا کائنات دیا ساری نعمتاں اودی جیب وچ موجود ہوندیاں. اور اللہ تعالیٰ نو اپنے حبیب دی عزت واسطے گل ود کے کرنی پسند ہے. صحابہ کو گھوڑے 2 اور صحابہ نے کیا سی کیسر و کسرا نہ جنگ چھیڑ کے رکھ دیں گے, سمندر گھوڑے پا دیں گے. پھر رب نو یہ ادا پسند آ گئی. حضرت عمر دے زمانے جدو ایران نال جنگ ہوئی تے حضرت سعد بن ابی وقاص دی قیادت وچ صحابہ نے گھوڑے جدو دریائے دجلہ پائے نا تے علامہ اقبال کہندا دشت و دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے اور بارے ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. جدو صحابہ نے گھوڑے دریائے دجلہ پائے تے سامنے ایرانی کھڑے سپاہی کہنے لگے انہوں نے کیا انسان نہیں آ رہے یہ دیوانے آ رہے ہیں. اس موقع تے ایک رائٹر لکھتا انہوں نے کہا یاد رکھنا جذبے سواریاں چ نہیں ہوندے, سوارا چاہتے ہیں. لوگ پوچھتے ہیں لبیک والے کو کتنا جذبہ ہے, گھنٹے گھنٹے لبیک دے نعرے لاندے رہن. میں کہا جذبہ صادق سی بابے وچ, جذبہ صادق سی بابے دے وچ اور جذبہ تھلے اتریا. بابا جی آدھے سن پر نعرے تو پانی صاف تھلے اتردا, تھلو صاف نہیں آندا. ساڈا بابا سچا سی اج کارکن بھی سینہ پھاڑ کے کہندا لبیک 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 یا رسول اللہ 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 لبیک 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 یا رسول اللہ. یہ جذبہ جڑا فیض آباد گوڑیاں بھی مٹھا نہیں ہویا. یہ جذبہ جڑا مرن تو بعد بھی نشہ نہیں رکھنا. یہ جذبہ جڑا نہیں ختم کیتا جا سکتا کیونکہ جذبہ بڑا سچا. اور میرے آقا مولا دا نام نامی ہے. ایک اسی کسی دا نعرہ لوایا جی اسی کیا جناب پرانے ساڑھے بزرگوں دا نعرہ لاؤ ساڑھے کھائے نعرہ ایک کوئی ہے. استاد صاحب فرماندے سن کہ مالکہ دے نعرے ہوندے کتیاں دے نعرے نہیں ہوندے. اور جدو مالکہ دا نام لیا جائے تو پھر قرآن آتا فذکرونی اذکرکم. جدو رب
انہوں نے سینہ کھول کے ہر شے تو ود کے حضور نال پیار کیتا، پھر کائنات دا ذرہ ذرہ گواہی دے رہا۔ لوگ بڑے بڑے عہدیاں تے فائز ہوندے اور بڑی بڑی چیزاں ہوندیاں، لیکن وقتی اور دنیاوی ہوندیاں۔ اس دنیا دے اندر اسی اپنی اکھاں دے اندر دیکھیا کہ ایک شخص آیا جڑا کہندا سی میں قوم کو وہاں سے ہٹ کروں گا جس اس کو پتہ بھی نہیں لگے گا۔ انہاں نام سی چیف آف آرمی سٹاف جنرل پرویز مشرف، خالی مشرف رہ گیا، اور مٹے نامیوں کے نشاں کیسے کیسے، زمین کھا گئی آسمان کیسے کیسے، اور کوئی بات نہیں۔ پھر جناب اگلا شخص آیا، اس کا نام صدر پاکستان عزت مآب آصف علی زرداری، خالی زرداری رہ گیا۔ اور جناب ایک اور شخص جناب وزیر اعظم پاکستان جناب میاں محمد نواز شریف، خالی نواز شریف رہ گیا۔ ساڑھے قائد کا نام علامہ خادم حسین رضوی سی، انہاں سارے رڑ کے نام بگاڑیا، خادم رضوی خادم رضوی خادم رضوی، لیکن دنیا تو بابا جی کہن ہر زبان آختی عاشق رسول علامہ خادم حسین رضوی۔ یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک۔ تو سائیں منظر ویکھیا، ٹی ویاں تے ویکھیا ہونا نے، موبائلاں تے ویکھیا ہونا نے کہ ایک ہفتہ اسی سارے رسول اللہ دے جان نثار ہیں، اسی جان نثار صرف رسول اللہ دے ہاں، باقی سب نورن علا نورن، اسی سب جان نثار رسول اللہ دے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو سا منظر دیکھیا ہونا کہ جناب سینٹ الیکشن ہویا، ضمیر بھی بیچے گئے، ہر شے بیچی گئی، بڑا بڑا کچھ ہویا۔ کچھ لوگ ساڑھے کول بھی پہنچ گئے کہ جناب تھوڑے کو 3 ووٹن اتھے سندھ اسمبلی دے اندر، سندھ اسمبلی دے اندر تھوڑے کو 3 ووٹن تسی سانو دے دیو، اس دے بس تانوں اے دیں گے۔ میں کہا جناب قبلہ تسی دیر نال پہنچے ہو، کہنے لگے آپ کی کسی کے ساتھ پہلے ڈیل ہو گئی ہے، آپ کی کسی کے ساتھ پہلے سیٹلمنٹ ہو گئی ہے۔ میں نے کہا نہیں، ہمارے بابا جی اس سے بھی پہلے ہماری سیٹلمنٹ بازار مصطفیٰ میں کر کے گئے، اور ہمارے بابا جی یہ سبق بتا کر گئے ہیں کہ جو دنیا کے لالچ تم دے رہے ہو نا، بابا جی فرمایا کرتے تھے مر ہی جاؤں جو اس در سے جاؤں 2 قدم، کیا بچے بیمار غم قرب مسیحا چھوڑ کر۔ اور تم کہتے ہو کہ دنیا خرید لی جائے گی۔ وہ بعد میں شخص مجھے فون کر کے کہنے لگا ہم نے آپ کو بڑی بڑی اچھی آفرز دی، آپ نے کوئی قبول نہیں کی، مجھے افسوس رہے گا۔ میں نے کہا تجھے افسوس نہیں کرنا چاہیے، تو مجھے سنا رہا تھا کہ میں نے فلاں کو بھی خریدا، میں فلاں بھی خرید لیا، فلاں 5 میں کیا، کوئی 10 میں کیا، کوئی کروڑ، کوئی ارب میں کیا، میں سارے خرید لے۔ میں کہا جا کے قیامت تک جدو مرن تک خوش روی کہ میں زندگی او بندے ویکھے جڑا کسے قیمت دی ویکن نو تیار نہیں، جنہ دی کوئی قیمت نہیں، اور ساڈا بابا سانو وہ نظریہ دے کے گیا جڑا قابل فروخت نہیں ہے۔ اے زبان کٹ تا سکتی، اے صرف جدا تا ہو سکتا، لیکن مر جائیں گے ظالم کی حمایت نہ کریں گے، مر جائیں گے ظالم کی حمایت نہ کریں گے، احرار کبھی ترک روایت نہ کریں گے۔ ہم نہ شیخ نہ ملا نہ مصاحب نہ لیڈر، ہم نہ شیخ نہ ملا نہ مصاحب نہ لیڈر، جو خود نہیں کرتے وہ ہدایت نہ کریں گے۔ بابا جی نے گل دسی ہو جڑی آپ کر کے دکھائی، اور بابا جی لوگ کہتے سن وہ جناب ایک ہی ویل چیئر تے بہ کے کرے گا۔ میں کہا بابا خالی بہ کے آ دینا، اسی ہنج ہاتھ بلند کیتا ہونے دے استعفیٰ لے کے جانا تے استعفے دینے پہ جاندے۔ بابا آ دینا، لوگ کہتے جی بابا جی فیض آباد ہون کر کے دکھان۔ بابا جی نے اپنے تصرف نال حضور دی ناموں سے رسالت تے فیض آباد ساری مخالفت دے باوجود کر کے انہوں نے سینے دے زور تے حضور دی عظمت دا جھنڈا بلند کر کے دسیا کہ اتنے سب کچھ برداشت کیتا جا سکتا، اتنے سارا کچھ ہو سکتا، لیکن نعرہ اس ملک کے اندر ایک کوئی لگے گا کہ تاجدار ختم نبوت،
قوم نو پھر اس نام تے گمراہ کیتا جا رہا کہ اسلام اخلاق سے پھیلا تلوار سے نہیں پھیلا. پارلیمنٹ دے اندر دوبارہ یہ تقریرہ کیتیاں جا رہی ہیں جدو پورے امت مسلمہ خاموش سی ایک ویل چیئر تے بابا بیٹھا کے آیا انہیں کہا تسی کون ہوندے ہو حضور دی تلوار دا انکار کرن والے تسی کون ہوندے ہو میرے آقا و مولا دی تلوار دا انکار کرن والے. فرمایا میرے آقا و مولا نے بدر واسطے تلوار اٹھائی اے بھی میرے آقا و مولا دا اخلاق. میرے آقا و مولا نے پگلی مائی واسطے چادر بچھائی اے بھی میرے آقا و مولا دا اخلاق. میرے آقا و مولا نے احد واسطے تلوار بلند کی تھی اور فرمایا کون ہے جڑا اس کا حق ادا کرے گا. حضرت ابو دجانہ کیا ہے یا رسول اللہ اس کا حق کی ہے. فرمایا اللہ تے رسول دے دشمنوں دے خلاف چلے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ اس کا ہو حق کی ہے. فرمایا کسی مظلوم سے نہ چلے. انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ اس کا ہو حق کی ہے. فرمایا کسی عورت اور کسی بچے ہوتے نہ چلے. میرے آقا و مولا کو حضرت ابو دجانہ نے تلوار لے لئی تے پہلوانہ دی طرح چلے. میرے آقا و مولا دے سامنے پہلوانہ دی طرح چلے تے میرے آقا و مولا نے دیکھ کے فرمایا اللہ نو یہ چال بڑی ناپسند ہے لیکن میرے دشمنوں دے سامنے پسند ہے. اور بابا جی وہ چال امت نو دس کے کہن کہ اسی اپنے واسطے اپنے واسطے اسی بڑے پیچھے ہوئے ہیں اپنے واسطے اسی جناب وہ ہلکا یاراں تو پریشم کی طرح نرم رسم حق تو باطل ہو تو فولاد ہے مومن. اسی اپنے واسطے بالکل پیچھے ہوئے ہیں پیروں وچ بیٹھن نو تیار ہاں جتیاں وچ بیٹھن نو تیار ہاں لیکن کفر دے سامنے اکھ تھلے کرن نو تیار نہیں. اور ایک کہن نو تیار نہیں کفر دیاں بولیاں کہ اسلام اخلاق سے پہلا. اسلام اخلاق سے بھی پہلا میرے آقا و مولا کی تلوار سے بھی پہلا. اور تسا اخلاق اور تسا تلوار چھڈی اخلاق اپنایا تے کشمیر پلیٹ چ رکھ کے دے دیتا نا. کشمیر دے دیتا جے نا ہندوستان نو پلیٹ چ رکھ کے جے تواڈے ہاتھ تلوار ہوندی تے جدوں ساڈے ہاتھ تلوار سی اساں تا 16 بار سومناتھ دے بوئے آ کے کھڑکا دیتے سن. نہیں ہے اور کوئی غزنوی کارگاہ حیات میں بیٹھے ہیں کب سے منتظر اہل حرم کے سومناتھ. اقبال کہتا کی کریے کوئی غزنوی اور اس دا کوئی غلام باقی نہیں رہا اتنے سارے مندر بنانا رہ گئے کہنے رسی مندر بنانے. اور جے تانوں بابا جی آ کے کہہ سن جے تانوں بہتا ٹال کھڑکان دا شوق ہے نا اے گنڈا سنگھ بارڈر کراس کر جاؤ ادھر چلے جاؤ. ایتھے مندراں واسطے ملک نہیں لیا اس ملک نو حاصل کرن واسطے 10 لاکھ مسلمانوں دی قربانی ہوئی. اور انہوں نے اس واسطے قربانی نہیں سی دیتی کہ اس پاکستان سرزمین تے جس نو اسی پاکستان کہتے ہیں اس پاکستان سرزمین نو اس واسطے لیا سی کہ ایتھے مندر بنن اس واسطے تو نہیں لیا سی. اس پاکستان نو جدوں اسی حاصل کیتا تے ساڈے وڈیاں نے کوئی نعرہ لایا کہ پاکستان کا مطلب کیا. ہر طرف آواز آوے تاکہ وہ اسلام آباد دے اندر بیٹھے بدماشاں نو آواز جاوے کہ پاکستان اس مقصد واسطے حاصل نہیں کیتا گیا بلکہ پاکستان دے مقصد واسطے جڑا نعرہ لگیا وہ نعرہ آج بھی لودرا دی سرزمین ہوتے اہلیان لودرا بڑی اونچی آواز نہ لا رہے ہیں کہ اسی کسے اس حاکم نو اور اس وزیر اعظم نو اور اس حکومت نو یہ حق نہیں دیاں گے کہ اس پاک سرزمین دے ہوتے جتھے جناب بڑے بڑے اولیاء دفنن اور جس پاک سرزمین نو 10 لاکھ مسلمانوں نے اپنا خون دے کے حاصل کیتا اس دے ہوتے اسی تانوں مندر بنانے دی اجازت دئیے. اس واسطے بڑی اونچی آواز نہ نعرہ لاؤ تاکہ پتہ لگے کہ پاکستان کا مطلب کیا. پاکستان کا مطلب کیا. پاکستان کا مطلب کیا. دستور ریاست کیا ہوگا. گلاں تواڈے نال بڑیاں لمبیاں چوڑیاں کرنیاں سن تاکہ تانوں دس جائیے کہ بابا جی دے جان تو بعد کام گھٹیا نہیں کام بد گیا. اور آج وہ لوگ جڑے کہندے سن سانوں گل نہیں سی سمجھ آندی آج وہ آ کے کہندے یار ایک کون بندہ سی کہ کدھروں آیا کدھر چلا گیا. میں کیا اے صرف اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم دا سچا غلام سی جنہیں حضور دے نام تے سوداگری نہیں کیتی جنہیں حضور دے نام تے کوئی دوسری گل نہیں کیتی. اور بابا جی کہندے ہوندے سن کہ جناب اسی مر تے سکدے ہاں اپنے آقا و مولا دے نام نال غداری نہیں کر سکتے. اور فرماندے سن کہ گناہگار واسطے معافی فرماندے نہیں گناہگار واسطے معافیاں غدار واسطے کوئی معافی نہیں. اور
بابا جی آدھے سن گل بڑی اگے ود گئی اور واقعتاً حقیقتاً گل بڑی اگے ود گئی. لوگ سمجھتے ہیں اے صرف سیٹاں واسطے آئے سن, یہ وہ نہیں. بابا جی آدھے اسی حضور دے دین واسطے آیا اور اسی حضور دا دین تک تو لیا کے دساں گے. ساڈا جے ایک شیر اسمبلی گرجدا تے ہر شاید تھر تھر آندی تے جس دن جناب ہر پاسوں صدا آ رہی ہوئے گی کہ تاجدار ختم نبوت تے لبیک دے نعرے لگ رہے ہون گے اور ساڈے جناب شیر جا کے اسمبلی دے بوئے نو ٹوٹے مار کے کہہ رہے ہون گے او اسمبلی جتے ساڈے آقا و مولا دی ختم نبوت دے اوتے ڈاکا ڈالا گیا. اے اسمبلی جتے لوگ بیٹھ کے کہندے سن کہ شراب دے پرمٹ بحال کرو. اے اسمبلی جتے بیٹھ کے لوگ کہندے سن کہ مندر بناؤ. جناب یہ مندراں واسطے نہیں بنیا یہ ملک. ہاں اقلیت رہن اور خوش طریقے نہ رہن جتے مرضی رہن سانو انہاں نال کوئی غرض نہیں. جو تسی انہاں نو فیسیلیٹیٹ کرو لیکن اس ملک کے اندر جڑا بیج بویا استاد صاحب فرماندے سن 1000 سال بابا جی بیٹھے باٹی چوک حضرت داتا علی اجمیری فرماندے سن جے تساں مندر بنانے نا تے بابا جی کو جا کے پوچھ لو بابا جی تسی تے کی لین آئے ہو. فرماندے پاس بانے عزت ام الکتاب از نگاہش بات خانہ باطل خراب. داتا صاحب نے تے آ کے بت کدے نو ویران کیتا اور تسی کیڑے اج ساڈے سر تے مسلط ہو گئے ہو جڑے دوبارہ بت کدے بنان تے آ گئے ہو. سید حجویر مخدوم امم مرکز او پیر سنجر راہ حرم اور عہد فاروق از جمالش تازہ شد حق سے حرف او بلند آوازہ شد پاس بان عزت ام الکتاب از نگاہش خانہ باطل خراب. او دا اللہ دے قرآن دے محافظ بن کے آئے اور رب کہندا کہ وان المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ. رب کہندا مساجد اللہ نو پکارو انہاں دے سوا کس نو رب نو پکارا جاندا اور تسی او مندر پکارو گے جتے ہری رام تے شری رام آکھیا جائے گا. اس پاکستان دے اندر انشاءاللہ اہلیان پاکستان ایک کم نہیں ہون دیں گے انشاءاللہ. اور کوئی کسی غلط فہمی چ نہ رہے. اساں گردناں رکھی حضور واسطے ہویاں اور ساڈے بابا جی دے سامنے کوئی آدا سی نا کہ بابا جی قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں. آپ فرماتے رہو چلیا اساں حضور دے نام تے گردناں ودا چکے ہیں. نہیں لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ اور آخری بات لوگ کہتے ہیں جی لبیک والے کو مجمع ہے ووٹ کوئی نہیں یہ ہے وہ ہے. میں کیا لبیک والے جلسہ کریں نا تو جگہ گھٹ پہ جاندی تے تسی کرتے ہو دھاندلیاں نہیں دھاندلے تے اس واری انشاءاللہ تانوں نہیں کرن دینی. جڑا ہاتھ بڑھے گا نا ساڈے حق دی طرف اسی وہ ہاتھ بڑھ کے رکھ دیاں گے. سانو اپنا حق لینا آندا اور بڑی اچھی طرح قوم واقف ہے کہ لبیک والے اپنا حق لینا جان دیں اور اچھی طرح لواں گے اور کراؤ الیکشن صحیح ایمانداری نال تے تھوڑے ڈبے گھٹ ہون گے ساڈے ووٹ پھر بچ جان گے. ہاں ایک قوم سب کچھ برداشت کر سکتی لیکن جدو اس قوم دے اگے اس امت دے اگے اس دے نبی دا نام آوے نا تو پھر اقبال کہتا یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا. یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا روح محمد اس کے بدن سے نکال دو. کفر کوشش کر رہا کہ اس روح محمد نو امت دے دلوں وچ کر دے لیکن اللہ بھی بڑا غیرت مند ہے. ورفعنا لک ذکرک دا ذمہ اس نے لے آیا وہ بھی اپنے نبی دا کوئی علامہ خادم حسین رضوی جیسا غلام بھیج دیندا جڑا دوبارہ روح محمد امت دے دلوں وچ پا دیندا. اور علامہ اقبال کہتا کہ نا امید نہ ہو اے رہبر فرزانہ کم کوش تو ہیں لیکن بے ذوق نہیں راہی. بے شک کم کوش سن لیکن جدو انہاں دے آقا و مولا دا نام انہاں دے سامنے آیا پھر ایک کھل کے ہر شے تو چھاڑ مار کے اگے میدان وچ آ گئے اور انہاں نے ایک ہی نعرہ لایا اور بابا انہاں نوں ایک سبق دے کے گیا کہ ستم کرے درا ہنر آزمائے تو تیر آزما ہم جگر آزمائے. اور توانو اور مینو حضور دی محبت اننے واہ کرنی بس. اور جس وقت تک اسی اس نظریے دے قائم رہاں گے قیامت تک کوئی شے اس نظریے نوں ڈھا نہیں سکتی. اور اساں دائیں بھی نہیں ویکھنا بائیں بھی نہیں ویکھنا سجے بھی نہیں ویکھنا کھبے بھی نہیں ویکھنا. اساں سب دے سامنے ایک کوئی نعرہ لانا کہ انہیں جانا انہیں مانا انہیں جانا انہیں مانا انہیں جانا. اور
اور نہ رکھا غیر سے کام نال یہ بھی سبق ہے کہ کسی غیر نال کوئی کام نہیں رکھنا تو انشاءاللہ حضور دا دین تخت آئے گا اور بڑی دلیری نال آئے گا اور اس پاکستان دے اندر حضور دے دین دی بہار آئے گی انشاءاللہ اور اے سارے چور ڈاکو لٹیرے تو نسن گے اور ہر جگہ تے میرے آقا و مولا دی ختم نبوت دا نعرہ لگے گا تاجدار ختم نبوت زندہ باد وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین